آپ کو پتہ ہے ایک صحابی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیسے ہوتے ہیں، وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ایسے صحابی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ملازمت کے ساتھ رہتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، عیش عشرت کوئی چیز نہیں تھی، خالص اللہ کی محبت۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی بہن کا کسی دوسرے خاندان کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ان کی بہن نے سامنے والے کو کچھ مارا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے، اور بدلے میں دانت کے بدلے دانت۔ وہ خاندان والے حضور کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہن نے ہمارے گھر میں ہماری بہن کو مارا ہے جس سے دانت ٹوٹ گئے، کیا ہونا چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کیا ایسا ہوا ہے؟ کہا تو پھر بدلے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کی بہن کے دانت توڑ دیں گے۔ اس صحابی نے جوش میں آ کر کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ کہا کیا کس یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کہہ رہے ہو؟ یہ اسلام کا قانون ہے، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ وہ اٹھ کر کے چلے گئے، کیونکہ دل کے اندر ایسا جوش تھا جس میں بول دیا انہوں نے۔ بعد میں لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے تم کہہ رہے ہو، کیا اسلام کے خلاف جاؤ گے؟ اسلام کے خلاف جاؤ گے؟ قانون کے خلاف جاؤ گے؟ کہا نہیں، لیکن میرے دل سے نکل گئی بات۔ ہوا اتفاق کہ وہ دوسرے خاندان والے آئے حضور کے پاس، آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بدلہ نہیں چاہتے، کچھ فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہتے۔ سامنے والے خود راضی ہو کر کے آئے، وہ آئے اور ان سے کہا کہ نہیں، ہم بدلے میں دانت نہیں توڑیں گے، کچھ فدیہ لے کر کے، کچھ دیت لے کر کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ صحابی خوش ہو گئے، حضور کے پاس جبرائیل امین آئے، یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہیں بکھرے بالوں والے، پراگندہ چہرے والے، دھول میں اٹھے ہوئے، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کر دیں کسی چیز پر تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ لو اقسموا علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اخلاص کے بادشاہ ہیں، خالص رب کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بس اس طرح کی زندگی پر اپنے آپ کو لے آؤ، دنیا کے سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو نکالو، اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کی طرف اس کے حوالے کر دو، پھر دیکھو۔ یہ بھی بات کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ مقام لانے کے لیے بندے کو اپنا آپ سب حوالہ کرنا ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو حوالہ کر دو اللہ کی بارگاہ میں۔ دو بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ آخری بات مسلم شریف کے شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر فرمایا، ایک ربیعہ بن حراش، ایک ربعی بن حراش، دو بھائی تھے، سگے بھائی تھے، بڑے محدثین ہیں، اللہ والے کیسے کیسے اٹھے دیکھو۔ اور دونوں نے بات بات میں یہ قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر، تو کچھ باتیں چل رہی تھی ان کی آخرت کو لے کر۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے ربعی یا چھوٹے تھے، انہوں نے قسم کھا لی جب تک میں جنت میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک ہنسوں گا نہیں۔ اپنے آپ پر حرام کر لیا ہنسنا زندگی میں۔ ان کے دوسرے بھائی نے بھی کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اپنے آپ کو جنت میں نہیں دیکھ لوں گا ہنسوں گا نہیں۔ کیسے لوگ تھے، اور زندگی بھر ان کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں ہنسے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو رب تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ربعی بن حراش، بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے،
انتقال ہو گیا اس وقت تک نہیں ہنسے، موت آ گئی تب تک نہیں ہنسے، لیکن لوگ ان کو جب غسل کے لیے تخت پر لٹاتے ہیں تب وہ ہنس پڑے۔ موت کے بعد تخت پر جب غسل کے لیے لٹائے گئے تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی، لوگوں نے ہنستے ہوئے ان کو دیکھا بھی اور سنا بھی۔ کفن پہنایا اور دفن کیا۔ ان کے چھوٹے جو بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، ان کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، لیکن کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی۔ اور قبر میں رکھا گیا تو قبر کی تختیاں ان کی بند کی جا رہی تھی، وہ زور سے ہنس پڑے۔ قبر کے اندر بزرگوں سے پوچھا گیا یہ کیا بات تھی؟ تو شارح نووی، شارح مسلم وہ کہتے ہیں ان دونوں نے زندگی میں قسم کھائی تھی جب تک جنت نہ دیکھوں ہنسوں گا نہیں۔ ایک بھائی نے غسل کے تختے پر اپنے آپ کو جنت میں دیکھ لیا اور دوسرے نے قبر میں سوتے ہی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں ہی دکھا دیا ان کا مقام، اور یہ بھی اس لیے اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے میرے عزیزوں، اس کا وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارے میں تم جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا سلوک کروں گا۔ تم اگر ایک بالشت آگے بڑھتے ہو رب تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ کر تمہاری طرف آتی ہے۔ کوئی چل کر کے آئے تو یہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر کے اس کو تھام لیتا ہوں، بہت دوڑ کے اس کو تھام لیتا ہوں، یہاں تک کہ بندہ میری یاد میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیتا ہے تو پھر بولتا جب وہ ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے کلمے میرے ہوتے ہیں، پکڑتا جس سے ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے پکڑ میری ہوتی ہے، چلتا ہے تو قدم اس کے ہوتے ہیں چال میری ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب میرے لیے ہوتا ہے اس کا میں ہو جاتا ہوں۔ اپنی زندگی کو یہاں تک لے آؤ اخلاص اور پیوریٹی کے ساتھ کہ ہم نہ رہیں اللہ کے ہو جائے۔ کوئی بھی ہو اپنے آپ کو جب فنا کرتا ہے تو اس کا رنگ اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کئی بزرگوں کو دیکھا گیا ہے موت سے پہلے ان کی زبان بند ہو گئی لیکن دل سے ان کی صدائیں اللہ اللہ کی آتی تھی، لوگ سنتے بھی تھے۔ کیوں؟ دنیا میں جو زندگی بھر اللہ کے لیے ذکر کرتا رہا اس کی زبان بند ہو جائے تو اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، پیوریٹی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، دکھاوے اور ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔